پیک میں چائنا نے بہت پیسے خرچ کیے ہمارے انفراسٹرکچر کے لیے. اب ہم ان کو کہنا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے اسپیشل اکنامک زون بنائے ہیں یہاں, آپ مہربانی کریں کہ یہ جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنی انڈسٹری کو, آپ ویتنام لے کے جا رہے ہیں, آپ مطلب میانمار لے کے جا رہے ہیں, آپ تھائی لینڈ لے کے جا رہے ہیں, ساری جگہ لے کے, کچھ ادھر بھی لے کے آئے نا آپ. اچھا وہ سن سیٹ انڈسٹری کہتے ہیں اس کو, وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. 85 ملین جابز اوکے اوور دی نیکسٹ 10 ایئرس. آئی ٹی جو ہے اس وقت آپ کی 65% سے گرو کری ہے ایئر آن ایئر. اس کی اس کو یہ آرام سے 100% پہ ہو سکتی ہے. تو آج آئی ٹی 2 بلین اس دفعہ ہوگی جو ایکسپورٹ ہے, وہ اگلے 2 سال کے بیچ میں 8 بلین ہو سکتی ہے آرام سے. ایس ایم ای لونز, کامیاب نوجوان, کامیاب کسان, ان کے تھرو ہم نے یہ نچلے لیول پہ ہم نے پراسپیرٹی لانی ہے. اس سے ایک تو پاورٹی لیولز جو ہے وہ نیچے گریں گے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف پروگرام ہے, ہم اس سے نکلے نہیں ہیں. تو ہم نے ان سے بات کی ہے اور وہ کافی سمپیتھیٹک ہے, ورلڈ بینک بھی اور آئی ایم ایف کی میننگ ڈائریکٹر بھی. تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے, اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام سے نکلیں گے نہیں, لیکن ہمیں آپ کو ذرا کچھ اسپیس دیں, اور اس کو ہم طریقہ کار جو چینج کر دیں گے. ٹیرف انکریز از ناٹ دی اونلی وے ٹو ریز منی. آل دے آر انٹرسٹڈ کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی تھوڑی بریکس لگنی چاہیے. وہ ہم ان کو پروو کریں گے کہ ہم جو میئرز لیں گے اس کی وجہ سے وہ ہوگا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ ٹیرف انکریز اپنے عام آدمی کے اوپر کریں گے. وہ اس وقت ہم پرائم منسٹر عمران خان از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دیٹ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف, اور سب سے پہلے بات کریں مہنگائی کی. تو اشیاء خور و نوش کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں. کھانے پینے کی جو ضروری چیزیں ہیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں. مہنگائی نے نہ صرف غریب آدمی بلکہ مڈل کلاس طبقے کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. کچھ دن پہلے تک عوام کو مہنگائی پر نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑھتی مہنگائی سے اب خود گھبرانا شروع کر دیا ہے. آج وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین نے اہم میڈیا ٹاک کی ہے. ملک کی موجودہ معاشی صورتحال انہوں نے میڈیا کے سامنے رکھی. معاشی بہتری کے لیے اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ مہنگائی میں اضافے پر پرائم منسٹر بھی پریشان ہے. بجلی کی قیمتیں بڑھانے اور نئے ٹیکس لگانے سے مہنگائی مزید بڑھے گی, اس لیے آئی ایم ایف کی شرائط میں نوعاً تسلیم نہیں کر سکتے, آئی ایم ایف سے معذرت کر لیں گے. شوکت طرین نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور مڈل مین کی کمر بھی توڑ دیں گے. اسی مناسبت سے سوال عامر الیاس رانا صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. اب وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی آپ نے سنی, سوال یہ ہے کہ مہنگائی میں اضافے کو روکنے کے لیے آپ کے خیال میں حکومتی اقدامات کارگر ہو پائیں گے؟ دیکھیں جی, آپ نے بڑا اچھا فکرہ کہ اب وزیر اعظم بھی گھبرانے لگ گئے ہیں. تو ہم تو سارے پہلے سے ہی گھبرائے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں. اور وزیر اعظم کو کیا اب پتہ چلا ہے کہ بجلی کا ریٹ بڑھانے سے اور گیس کا ریٹ بڑھانے سے اور ٹیکس کے ریٹ بڑھانے سے مہنگائی ہوتی ہے؟ ان کو تو پہلے دن سے پتہ ہے, اور یہ تو ان کو اپوزیشن سے بھی پتہ ہے کہ اس پہ آتے ہیں. لیکن میں چونکہ سوال پہ آپ کے آ گیا, لیکن اس سے پہلے اس سوال سے ہٹ کے میں بات کروں گا. پرائم منسٹر نے جو پاکستان کے سفرا سے خطاب کیا نا, وہ بہت اچھا خطاب تھا. ہم ہر روز بات کرتے ہیں, اللہ کرے کہ جو نصیحتیں انہوں نے سفرا کو کی ہیں, امبیسڈرز کو کی ہیں, ہائی کمشنرز کو کی ہیں, اس کو ان کا آفس اسی طرح منوان لے کے چل سکے. یہ نہ ہو کہ جو امبیسڈر ایک دن پہلے سعودی عرب سے واپس آنے والا تھا وہی کام کریں کہ اس کو واپس بلا لو. بلائیں اسے جو گیا ہو اور 6 مہینے کے اندر اس نے کچھ نہ کارکردگی کی ہو. پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا, جو بیچارہ آ ہی رہا تھا واپس اس کو آپ نے بلا لیا اور نمبر بنا لیے. بھائی اس طرح کا کام نہ کریں. آپ کے پاس فیڈ بیک پرائم منسٹر پورٹل پہ بہت سالوں سے اور مہینوں سے آ رہا ہے, 28 مہینے ہو گئے, 29 مہینے ہو گئے اب آپ کو. آپ پراپر فیصلے کریں. آپ نے لوگوں کو ٹھیک بات کی ہے, یہ عام آدمی کے یعنی اوورسیز پاکستانی کے نبض کی بات کی ہے. سخت ترین پریشان ہوتے ہیں, یہاں سے سفارشیں جاتی ہیں, پھر ان کی کوئی بات سنتا ہے. بہت اچھا کیا پرائم منسٹر نے. اب آ جائیں ادھر کہ جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے, کہ جو شوکت طرین صاحب بتا رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کا بڑا مسئلہ ہے, اور عمران خان صاحب کو بڑا مسئلہ ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ. بھائی کس کابینہ میں کیا وزیر اعظم نے سٹیمپ نہیں کیا اس فیصلے کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ اپروو ہوا تھا؟ اس وقت ان کی کابینہ کے لوگ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ حضور یہ بہت مہنگا نسخہ ہے, لیکن حفیظ شیخ کے آگے نہ کسی کی پرائم منسٹر سنتے تھے اور نہ پرائم منسٹر اپنی سنتے تھے, کہ بس جو میں نے ماننا نہیں ہے وہ جو ڈائلاگ چلتا ہے میں نے کرنا وہی ہے.
جو میں نے کہنا نہیں ہے میں نے کرنا وہی ہے, جو کہنا ہے وہ نہیں کرنا ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہر چیز ایک دم وزیر اعظم کے اوپر آگے پڑ گئی ہے کہ ایک طرف الیکشنز نزدیک آ رہے ہیں, آپ کی کارکردگی کیا ہے, آپ گیم پلان کیا ہے, تو اسٹریٹجی بناتے ہوئے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, پریشانی آتی ہے, ٹینشن آتی ہے. بہرحال اچھی بات ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں تبدیلی لائیں اور اس تبدیلی کو لے کے اگر چلیں, کیونکہ شوکت ترین کو نئے فارمولے نہیں دے رہے, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے دن سے اٹیچ ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم غلط فیصلے کر رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے صرف وہ انٹرویو دے دیا تھا جو آپ نے اور ہم نے سن لیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.25 سال جھک ماری گئی ہے, معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. وہ پہلے دن سے پرائم منسٹر کو بتا رہے تھے, لیکن پرائم منسٹر جو ایسے نابغہ روزگار لوگوں کو ڈھونڈ کے لا رہے تھے اور ہمارے اوپر بطور وزیر خزانہ لگا رہے تھے. اب پہلا وزیر خزانہ تو اسد عمر تھا, وہ بیچارہ کیا کرتا, وہ وزیر اعظم کی سیاسی خودکشی کے نعرے کی ٹرانس میں تھا کہ جی اگر IMF کے پاس جلدی چلے گئے تو مارے جائیں گے, لہذا مارا وہی گیا اسد عمر. اور پرائم منسٹر نے تو پھر بعد میں یہ فلسفہ دیا نا کہ لیڈرز یو ٹرن لیتے ہیں. تو چلیں, شوکت ترین صاحب کی باتیں اگر اب سمجھ آ گئی ہیں سرکاری سطح پہ, تو ان کی اس بات کو سمجھ لیں کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ میں نیب پہ نہیں بولوں گا, کیونکہ نیب زدہ ہے, اور انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی, فیصلے کیے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ شاہد خاقان عباسی بھی بھگت رہے ہیں, احسن اقبال بھی بھگت رہے ہیں. کسی نے ان پہ پیسوں کا الزام نہیں لگایا, آپ نے MD لگایا. وہ ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے ثاقب نثار صاحب, اوے تمہیں PSO میں 30 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے, وہ اپنی تنخواہ کے ساتھ شاید میچ کرنے لگ گئے. اب بھائی یہ تو دیکھو کہ 1 ارب کے پروفٹ کو کتنے اربوں روپے پہ وہ لے گیا, 30 لاکھ روپے آپ نے اگر دیے. دنیا کو دیکھیں, اب ینگسٹرز آ رہے ہیں, CEO بوڑھے بابے نہیں لگتے, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کمپنیاں ہیڈ کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی یہ فلسفے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر کو خود کو اپنے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں میچ کرنا چاہیے, بلکہ ٹھیک ہے اچھے فیصلے کرنے جا رہے ہیں, CEOs لائیں, کمپنیاں وہ چلائیں, آپ مت گھبرائیں, کیونکہ آپ نے گھبروایا ہے باقی لوگوں کو نیب کے ذریعے کہ جس نے کوئی اچھی اپائنٹمنٹ کی تھی سارے بھگت رہے ہیں. فیصلے کر لیں, شوکت ترین سے ہی بٹھا کے اصلاحات کروا لیں نیب کے اوپر, وہ آپ کو اچھی رائے دیں گے. اگر آپ IMF والی باتیں اب مان رہے ہیں کہ غلط فیصلے ہوئے ہیں تو نیب کو بھی دیکھ لیں. ٹھیک جی, ایاز خان صاحب. شوکت ترین صاحب کی میڈیا ٹاک میں نے چونکہ وہ آلموسٹ ساری سنی اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے, تو اگر جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پہ وہ واقعی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر تو یقیناً بہت بہتری ہونے جا رہی ہے معیشت کی اور عام آدمی کی. انہوں نے جو بائیڈن کا ایک حوالہ دیا اس میں کہ وہ جو بائیڈن بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کا فارمولا فیل ہو گیا. یہ ہم شوکت عزیز صاحب کے دور میں سنا کرتے تھے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا اور اس کے بعد عام آدمی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. تو اصل چیز ہے عام آدمی کو اٹھانے کی کہ وہاں سے شروع کیا جائے, جو بالکل جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کچھ دیں گے آپ تو چیزیں بہتر ہوں گی, کیونکہ جن کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. ہمارے ملک میں تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے نا, جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو ہر چیز فری مل جاتی ہے, اور جو بیچارہ جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا اس کو ہر چیز خرید کے لینی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے اس کی استطاعت ہی نہیں ہے اتنی. خطۂ غربت سے نکالیں آپ کہیں جا کے, پھر کو بات بنے گی. اور IMF سے آپ نے ظاہر ہے فیس چیک سب چکے کر رہے تھے, اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ باور کرایا جاتا ہوگا کہ جی بالکل اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ہے, ورنہ معیشت برباد ہو جائے گی. تو یہ تو شوکت ترین صاحب مان گئے کہ سٹیبلٹی تک تو لے آئے وہ اس کو, معیشت کو. اب اس کو آگے گروتھ میں کنورٹ کرنا ہے, تو جب گروتھ میں کنورٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. اور جو غریب آدمی کے لیے تھوڑی بہت سبسڈیز بھی ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے نا ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی. بالکل سبسڈیز اس طرح سے وہ بھی بہت سے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی جن کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو سبسڈیز اگر ہیں تو پھر وہ بالکل نچلے درجے تک جانی چاہیے, بہت نچلے طبقے تک, تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکے اور وہ معیشت میں بڑا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. جب نیچے سے آپ لوگوں کو اٹھانا شروع کریں گے, خطۂ غربت سے اوپر آنا شروع ہوں گے, غریب آدمی کے جب مسائل حل ہوں گے, اس کے گھر میں سکون ہوگا, تو یقیناً اس ملک کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس کے گھر میں تو فاقے ہوتے ہیں, بچہ عید پہ کپڑے مانگ لے تو بیچارہ بچوں کو مار کے خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. تو اس طرح کے حالات جب تک رہیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن مجھے ایک رے آف ہوپ آپ کہیں, آج جو میں نے گفتگو سنی ان کی, مجھے لگا کہ شاید اب کچھ بہتری ہونے جا رہی ہے اور کوئی واقعی کوئی فائنانس منسٹر ایسا ہے. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کب تک ان کو برداشت کرتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ
پرائم منسٹر کے قریب بھی ایسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ جی نہیں آپ نے پھر غلط فیصلہ کر لیا ہے, ہم بہتر کام کر سکتے تھے. اور وہ اگر پرائم منسٹر صاحب قائل نہ ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. صحیح ہے. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, آپ کے خیال میں مہنگائی کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات جو اب کیے جا رہے ہیں, وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں وزیر خزانہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کارگر ثابت ہوں گے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں حکومت کامیاب ہو پائے گی؟ جی بہت شکریہ. مجھے اصل میں اپنا ایک پرانا دور یاد آ گیا جب میں ایم کیو میں تھا. تو ایم کیو میں جب میں تھا تو اس وقت ہم نے 5 مرتبہ پنجاب میں ایم کیو کو لانچ کیا. ہر بار ہم یہ کہتے تھے جب بھی جلسہ ہوتا تھا لاہور میں, الطاف حسین صاحب خطاب میں کہتے تھے بانی ایم کیو لانچ ہو رہی ہے, ہم آ گئے ہیں پنجاب, ہم آ گئے ہیں پنجاب. 5 مرتبہ ہم نے لانچ کیا اور ہم نے کبھی بھی لانچ نہیں کیا, ہم جھوٹ بولتے تھے. ہم اس وقت یہاں کھڑے رہتے تھے اور سوچتے, سارے لوگ کراچی سے جاتے تھے, فیصل حسین کو پتا ہے یہاں سے ٹرینیں بھر کے جاتی تھیں, لاہور پہنچتی تھی اور وہاں پہ لگتا تھا کہ لاہور کے لوگ آ گئے, کوئی لاہور کا آدمی نہیں ہوتا تھا. تو مجھے یہ جب بار بار جب کوئی آ کر کہتا ہے نا میں آ کے صحیح کر دوں گا, میں آ کے صحیح کر دوں گا, تو مجھے لگتا ہے ہم وہی کام کر رہے ہیں, 5 مرتبہ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی معذرت کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے. آئیے ذرا مارکیٹ میں نکلیں, آئیے ذرا دکاندار کے پاس چلتے ہیں, آئیے ذرا لوگوں کی اس وقت بہت موجودہ حالت دیکھتے ہیں. میں کورنگی سے ٹرانسمیشن کر رہا ہوں ایکسپریس کی, یہیں پر پھلوں کا ٹھیلا لگا ہوا ہے اور سبزیوں کا ٹھیلا لگا ہوا ہے. جائیے وہاں جا کر پوچھیں وہاں کیا حالت ہے لوگوں, کیا ان کی کیفیت ہے, ان کو کچھ مل بھی رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, اور کس طرح وہ چیزیں خرید رہے ہیں. تو آ کے باتیں کر دینا تو بڑی اچھی باتیں ہیں, پریس کانفرنس کر دی, میڈیا ٹاک کر دی, میں سب صحیح کر دوں گا, میں سب بہتر کر دوں گا, اور وہ بھی کچھ دنوں کے اندر میرے اقدامات ایسے. تو بھائی یہ اقدامات ایسے تھے تو یہ 3 سال کے بعد یا 3.25 سال کے بعد یہ اقدامات کیوں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ پہلے ایک صاحب تھے, ان کو تو ٹماٹر کی قیمت کا نہیں پتا تھا, جو وزیر خزانہ تھے, ان کو تو ٹماٹر کتنے کلو بک رہے ہیں وہ نہیں پتا تھا. ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, آپ ان سے پوچھیے گا ٹماٹر کتنے روپے کلو ہے. تو بس یہ وقت گزارنے کا ایک کھیل ہے, ایک کھیل کھیل رہے ہیں, کھیلتے ہیں, کھیل میں کھیل کر کھیل یہ سب کو آ جائے گا. جی فیصل حسین. شروع میں تو جو باتیں کرتا ہے نا وہ تو بہت اچھی لگتی ہیں. تو شروع میں جب شوکت عزیز صاحب باتیں کیا کرتے تھے تو ان کی باتیں تو ایسی ہوتی تھیں کہ دل چاہتا تھا آپ گلے لگا لیں ان کو. عمران خان صاحب کی جو تقریریں تھیں بحیثیت اپوزیشن لیڈر تو لگتا تھا کہ بھائی آئیں گے تو باقی 100 دن کی جو بات کرتے تھے کہ 100 دن میں تبدیلی آ جائے گی, تو اس قوم کی اکثریت کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ واقعی شخص جو ہے وہ 100 دن میں واقعی تبدیلی لے کر آ جائے گا. اکثریت کو, تعلیم یافتہ اکثریت کو, تعلیم یافتہ بھی وہ نہیں جن کو صرف میٹرک انٹر, بہت ہی ہائی کوالیفائڈ لوگ اس بات پہ یقین کامل رکھتے تھے کہ عمران خان کے آنے سے 100 دن میں ملک تبدیل ہو جائے گا. ہو گیا تبدیل. اب یہ آئے تو اللہ جو باتیں کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے, دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی باتیں صحیح ثابت ہوں, تبدیلی آ جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پرانے والے وزیر خزانہ صاحب تھے ان کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی مسلم لیگ الزام نہیں لگا رہی, یہ کوئی پیپلز پارٹی الزام نہیں لگا رہی, ان کا اپنا وزیر خزانہ ہی کہہ رہا ہے نا کہ بھائی ان کی پالیسیاں بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں, وہ معاہدے جو ہیں غلط ہو گئے. تو بھائی ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو پھر تو پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نا. یہاں تو کوئی ایک پوسٹ کر دے, کوئی تقریر کر دے, کوئی ٹی وی ٹاک شو پہ بول دے تو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بن جاتا ہے. تو ایک آدمی 2.5 سال تک بیٹھ کے اس ملک کے ساتھ کھیلتا رہا, اس کی معیشت کو تباہ برباد کر دیا, اس نے ایسے معاہدے کیے جس کے ساتھ آنے والی نسلوں کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اس سے کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا, یا اس کے لیے الگ قانون ہے اس ملک کے اندر؟ اگر دانستہ طور پہ کیا ہے انہوں نے تو ان کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ ایک نااہل آدمی تھے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے نا بھائی اتنے اہم پوسٹ پہ آپ بندے کی شناخت کیوں نہیں کر سکے؟ آپ تو قائد تھے, لیڈر تھے, آپ اتنے مردم شناس نہیں تھے. آپ تو کیا مردم وزیر خزانہ رکھنے کی بھی مردم شناسی نہیں ہے, تو باقی عہدوں پہ کیا کریں گے؟ یہ تو 2-4 بڑے اہم عہدے ہوتے ہیں, اگر اس کی بات کی بھی مردم شناسی نہیں ہے آپ کے پاس تو باقی ملک کے ساتھ آپ کیا اشر کر رہے ہوں گے؟ جی بہرحال اگر انہوں نے واقعی جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے غلط معاہدے کیے تو پھر ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, اور غداری کا ہونا چاہیے مقدمہ, اس سے کم کی بات نہیں ہونی چاہیے. کہ دوسروں کے ساتھ بھی آپ یہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی پھر یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی غیر ملکی اسکرپٹ لے کر آیا تھا, غیر ملکی ایجنڈا لے کر آیا تھا, دعا بس چھوٹی سی بات مجھے اینڈ پہ کرنے دیجیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں 2 وزیر خزانہ نے پہلے تجربے کیے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور وہ یہی کہتے رہے کہ ٹھیک ہو رہی ہے اکانومی, ٹھیک ہے, اس کے اثرات آ رہے ہیں, عوام تک آئیں گے, جی ہم نے ڈیفیسٹ کم کر دیا, یہ کر دیا. اب یہ بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی دعوے کیے ہیں کہ جی پہلے صحیح نہیں فیصلے ہوئے, ہر کوئی آنے والا کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوا. اب یہ آئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پہلے بھی تجربہ ہے.
تو یہ جو کر رہے ہیں کہ جی ملک میں ختم کی جائے گی بے روزگاری، غربت ختم کی جائے گی، جو بھی ہے انڈسٹری کی گروتھ کرنی ہے 5% کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. تو یہ جو کرنا ہے اب انہوں نے کرنا ہے، آنے والا بجٹ ہے آئندہ چند دنوں میں آنے والا ہے، تو اس میں دیکھیں جو عام آدمی تھے کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی بڑی بے روزگاری ہو گئی ہے، اور مہنگائی ہے جو کہ اب بڑھتی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزید بڑھی ہے. تو اس طرح جو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو باتیں کر رہے ہیں کہ کریں گے، انڈسٹری چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، تو اس کے لیے ان کو باقاعدہ ہوم ورک کر کے کرنا چاہیے تھا. 2-2.5 سال سے تو کوئی نہیں ہوا، لیکن اب یہ کیا کریں گے، کس طرح کریں گے 2 سالوں میں کہ عام آدمی کو ریلیف ملے گا. اگر آپ یہ گروتھ اورینٹڈ نہیں بجٹ بنائیں گے تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی وہ رہے گا. یہ آنے والے پر الزام ہی لگاتے رہیں گے. لوگ یہ اب نہیں سننا چاہتے، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کیا. اب تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنا کوئی فنانس منسٹر اس طرح کا لے کے آتے کہ جو ملک کے لیے سوچتا. اب یہ باتیں تو کر رہے ہیں، بڑی اچھی لگ رہی ہیں سب کو کہ جی بڑا برا ہوا، یہ لوگ سن رہے ہیں، لیکن اب یہ جو کرنا پڑے گا کہ انڈسٹری کو چلایا جائے، لوگوں کو روزگار ملے. اب یہاں یہ حالت ہے کہ سبسڈی دی جاتی ہے، دیکھیں بجلی کا سرکولر ڈیٹ کتنا بڑھ گیا ہے. اب وہ بھی پے کس نے کرنا؟ عام آدمی نے پے کرنا. انہوں نے تو نہیں پے کرنا، یہ تو فیصلے کرتے ہیں. ایک فیصلہ کتنا مشکل بنا دیا ملک کے لیے. جی عامر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس چھوٹی سی بات، وہ فیصل بھائی کی بات سے مجھے ذہن میں آئی کہ حفیظ شیخ صاحب ایک شفاف چہرہ، چکنا گھڑا شخصیت. دیکھیں پرائم منسٹر کو آفر کرتے ہیں کہ میں ریزائن دینا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر کہتے ہیں نہیں کام کرو، اور 1 ہفتے بعد اسے وہ کہتے ہیں ریموو فرام دی آفس آف دی فائنانس منسٹر. ایک بیان ٹکر کسی بندے سے حفیظ شیخ نے جو بات کی ہو، کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاٹ منی سے اربوں ڈالر لوگوں کو بنوایا اپنے یار دوستوں کو، اور یہاں پہ دھندا کیا، بریف کیس لائے تھے، بریف کیس لے کے چلے گئے. ہر دور میں آئے، پی ٹی سی ایل بیچ گئے تھے پہلے، آج تک بھگت رہے ہیں. ہر دور میں یہی کام دکھاتے ہیں، اس لیے بات کرنا نہیں بنتا، آرام سے چلے گئے. ہم آپ لوگ چیختے رہتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا سوال ہوگا کورونا کے بڑھتے خطرات سیاسی ہم آہنگی کا فقدان کیوں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. میں نے کہا تھا کہ ہمیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کر دینی چاہیے، وہ نہیں مانی گئی بات. پوری دنیا نے فلائٹس بند کر دی. اس وقت آپ کے ملک سے دنیا میں کہیں بھی لوگ چلے جائیں ان کو 14 دن کا کوارنٹین کرنا، ایک تو الاؤڈ نہیں ہے بہت سارے ممالک میں، باقی جگہ پہ 14 دن کا کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. اس پہ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے. این سی سی میں ہم نے تو کہا دکان کھلی رکھیں، ٹائمنگ ریسٹرکٹ کریں تاکہ کم ہو. تو ایک وزیر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان کے آخری 10 دن ہم شاید سارا بند کر دیں، تو جس نے شاپنگ کرنی ابھی کر لیں. ناظرین، ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 119 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4113 نئے مریض بھی سامنے آئے ہیں. کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے پابندیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ایک بار پھر محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کورونا ایس او پیز پر عمل نہ ہونے کا سندھ گورنمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ صوبے میں ایس او پیز پر عمل کرانے میں ناکام ہو چکی ہے، جس سے کورونا ملک بھر میں تیزی سے پھیل رہا. آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میدان میں آئے. انہوں نے پرائم منسٹر اور فواد چودھری کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ وفاق صوبے کی کسی تجویز کو اہمیت نہیں دیتا. بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند نہ کرنے پر کورونا دیگر صوبوں سے کراچی میں پھیلا. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے. فیصل حسین صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. اب ظاہر ہے کورونا بڑھ رہا ہے، دن بدن کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیتھ جو ریشو ہے اس کا ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب کورونا کے بڑھتے خطرات میں یہ سیاسی ہم آہنگی کا فقدان کیوں ہے؟ وفاق اور صوبے ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ خاص طور پر جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بتایا، ابھی صوبہ سندھ کی بات کی ہے میں نے. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ سب لوگ کورونا کی اموات کی بات کرتے ہیں، کینسر کی اموات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ برین ہیمریج سے لوگ مر رہے ہیں اس کی اموات کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہارٹ اٹیک سے لوگ مر رہے ہیں اس کی اموات کی بات کیوں لوگ کیوں؟ اس کا ڈیٹا کیا ہے؟ وہ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو بالکل ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس وقت سرکاری اسپتالوں میں عالم یہ ہے کہ ایک مہینے سے جن کے پیر ٹوٹے ہوئے اور ہارٹ ٹوٹے ہوئے یا دوسرے آپریشن ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ این سی او سی نے پابندی لگا دی ہے جس آدمی کا پیر ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اس کا آپریشن نہ ہو رہا ہو کہ کرونا کی وجہ سے، تو اس کو تو آپ نے زندہ لاش بنا کے رکھا ہوا ہے.
لا تعداد سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کرونا کے نام پہ جو ہے وہ ملتوی کیے جا رہے ہیں. کس لیے ملتوی کر رہے ہیں؟ ایک مہینے سے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے. اس کا فریکچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا. وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے. حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے آپریشن نہیں کرنا. وہی ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ کلینک میں آپریشن کر رہا ہے, سرکاری اسپتالوں میں آپریشن نہیں کر رہا, کہ وہ اسلام آباد نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے, بدترین ظلم ہو رہا ہے. کرونا کے نام کے اوپر اس قوم کے ساتھ جو ہے بدترین ظلم کیا جا رہا ہے. آپ کے جواب کے اکارڈنگ اس حکومت کی پالیسیاں ہیں نا, بتا دوں آپ کو, حکومت کی پالیسیاں ذمہ دار ہیں نا. آپ نے ابھی سے اعلان کر دیا کہ 8 دن پہلے سے جو ہے سب بازار اور مارکیٹ جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. آپ حشر تو دیکھیں اس وقت بازاروں کا حشر کیا ہوا ہے. یہ کون سی پالیسی؟ رش توڑنے کی پالیسی بنانی تھی, آپ نے رش بڑھانے کی پالیسی بنائی ہے. اتنا بدترین رش ہے کہ جتنے لوگ اندر ہیں اتنے لوگ دکانوں بازاروں کے باہر کھڑے ہیں کہ وہ لوگ نکلے تو اندر داخل ہوں. پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہے, دکان کے اندر گھسنے کی جگہ نہیں ہے. اس وقت میں آپ کو کراچی کے ہر بازار کا, ہر دکان کا اس وقت میں آپ کو حال بتا رہا ہوں. یہ کون سی پالیسیاں بنا رہے ہیں, کس سے پوچھ کے پالیسیاں بنا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کرونا سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس کا حل اب آ گیا ہے ویکسین. ویکسین پہ جو ہے آپ سنجیدگی نہیں دکھاتے کہ جتنا ویکسین پہ جو لگ رہی ہے اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں لگ رہی. اور ویکسین لوگوں لگا رہے, کم سے کم شہری علاقوں میں تو ویکسین جو ہے وہ لگ رہی ہے, ایک اچھی بات ہے. لیکن دیہاتی علاقوں میں تو اس طرح ویکسین نہیں لگ پا رہی. جو پاکستان کے جو مضافاتی شہر ہیں یا دیہات ہیں, گاؤں ہیں, ہو سکتا ہے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں لگ رہی ہو بڑے شہروں میں, لیکن پورے 22 کروڑ تو ان 3 شہروں میں نہیں رہتے. لیکن کرونا کے نام کے اوپر اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ بدترین ظلم ہو رہا ہے. لوگوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے, کاروبار پہ حملے کیے جا رہے ہیں, اور ساری کی ساری وہ پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں جو غیر منطقی ہیں اور غیر سائنسی ہیں. خدا کے واسطے کچھ خوف کریں, یہ نہ کریں جو کچھ لوگ آپ کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. جی میں فیصل بھائی کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور بات اصل میں یہ ہے کہ کورونا کا ایک پورا شور مچا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کورونا ہے, بالکل ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور بیماریاں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت عام پیشنٹس کو کوئی نہیں پوچھ رہا. ان کے آپریشن روک دیے گئے ہیں, کارنیا کے آپریشن روک دیے گئے ہیں, آنکھوں کے آپریشن روک دیے گئے ہیں. لوگوں کی نگاہوں میں بھی تو کوئی بات ہوگی نا, آنکھیں بھی تو کوئی زندگی کا حصہ ہے, وہ آپریشن روک دیے گئے ہیں. باقی جو جوڑوں کا سلسلہ تھا, جو کہ جوائنٹس کے آپریشن تھے, ان کو پھر ہر ہسپتال میں آئسولیشن وارڈ بنا دیے گئے. آئسولیشن وارڈ کی وجہ سے ہسپتال کی جو حیثیت ہے وہ آئسولیشن وارڈ میں تبدیل ہو گئی, کم ہو گئی ہے. اب وہاں پر عام پیشنٹ کا علاج نہیں کیا جا رہا. ابھی کورنگی 6 نمبر پہ, فیصل صاحب کو شاید پتا ہو, کورنگی 6 نمبر پہ دکانیں بند کرانے کے لیے پولیس والے پہنچے. انہیں اتنا مارا ہے پولیس والوں کو کہ وہ دکانیں بند کرا سکتے. اس لیے کہ وہ اتنا رش ہے کہ آپ کراچی آئے, آ کر دیکھیں, آپ حالت غیر ہو جائے گی رش دیکھ کر. اس قدر رش ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جتنا رش اندر ہے اتنا ہی رش باہر ہے. لوگوں کا کاروبار ہے. آخری اشرے میں آپ کہہ رہے ہیں ہم بند کر دیں گے سب. واہ بھائی واہ, آخری اشرے میں آپ سب بند کر دیں گے. آخری اشرے میں تو خواتین بھی خریداری کے لیے نکلتی تھی, لوگ بھی خریداری کے لیے نکلتے تھے. کیونکہ آخری اشرہ ہوتا کیوں تھا یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. آخری اشرہ کی بنیاد یہ تھی کہ شروع میں 7 روزہ 8 روزہ تراویح پڑھا دی جاتی تھی تاکہ دکاندار اپنا کام کر سکے آگے چل کر. 7-8 روزہ یہ آخری اشروں میں ہی کام ہوتا تھا. آپ نے کہا آخری اشرے میں بند کر دیں گے. یہ کون سی منطق ہے, کون مشورے دے رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ اور جہاں تک ہند حکومت کا تعلق ہے, بالکل ایس او پیز پر یہ فالو نہیں کر رہے ہیں ان کو. لیکن سچویشن یہ ہے کہ غریب کا روزگار, اس کا کھانا پینا سچ نہیں ہے. وہ بہت پریشان ہے, وہ بہت غصے میں, اور غصے میں یہ ساری پولیس پر تشدد ہو رہے ہیں. اب پولیس کے ساتھ حملہ مطلب آمنے سامنے آ گئے. یہ ساری چیزیں بڑی تشویشناک ہیں. جی عامر الیاس رانا صاحب. یہ وزیر اعلیٰ سندھ جزیروں پہ تو بڑھ کے مار رہے تھے, آ کے دکھاؤ, گھس کے دکھاؤ. تو یہ جو تجاویز دے رہے تھے اور نہیں ہو رہی تھی تو سندھ کو لاک ڈاؤن کر دیتے نا, یہ ٹریفک بند کر دیتے, پنجاب سے بلوچستان سے نہ آنے دیتے, پھر دیکھتے, پھر یہ بات کرتے کہ میں نے یہ کیا تھا. یہ سب ڈرامے ہو رہے ہیں, سب اپنے اپنے مفادات کے لیے گیم کر رہے ہیں. ہاں یہ میں بات بتا دوں, ویکسین ہر جگہ پہ لگ رہی ہے. فیصل بھائی نے شاید انفارمیشن نہیں لی, ہر چھوٹے بڑے شہر میں, ایون تحصیلوں میں پہنچی ہے ویکسین. اور اب بات یہ ہے 1166 پہ کوئی شناختی کارڈ نمبر بھیجے. ہمیں سب کو چاہیے کہ اپنے عزیزوں کو جس کے نمبرز 40 سے 49 تک اب موجود ہیں خود بھجوا دیں. مدد کریں لوگوں کی, اگر شعور نہیں ہے ان کو بھجوائیں. گورنمنٹ کہہ رہی ہے ویکسین واحد ایک ذریعہ ہے ایس او پیز کے علاوہ علاج کا. تو اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور سب لوگوں کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. جو نہیں لگوا رہے انہیں لگوانی چاہیے. باقی ہوتی ہے سیاست. جب کچھ تھوڑا بہت ٹھیک ہو رہا ہے, بہت کم ہے, ہم بہت پیٹ رہے ہیں خود,
کہ آپ ویکسین نہیں لے سکے, آپ کبھی خیرات مانگتے ہیں, کبھی گفٹ مانگتے ہیں. ابھی وہ جنوبی کوریا سے بھی وہی گفٹ والے حصے میں آ رہی ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کو 4-5 سال میں وہ دے دیں گے, کتنی بھی دیں گے. ہونا چاہیے گورنمنٹ پہ پریشر میڈیا کا ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ پہنچ رہی ہے تو اس کو سراہنا بھی چاہیے کہ جی بالکل جا رہی ہے, چھوٹے تحصیلوں میں بھی پہنچ رہی ہے, پہنچا رہے ہیں. کیونکہ اصل بات ہے چائنیز کی جو ویکسین اس وقت لگ رہی ہے نا, اس کے ٹیمپریچر کا ایشو اتنا نہیں ہے. اگر باہر سے دوسرے ملکوں سے آئے گی تو وہ بڑے شہروں میں کولڈ چین رکھنی پڑے گی, جس کے انتظامات ہو رہے ہیں کہ اللہ کرے کبھی کوٹے میں سے کچھ ہمیں مل جائے تو ہم سنبھال لیں گے. ایشو یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کھلے دل سے اپنے تمام وفاقی اکائیوں کو ہر معاملے میں بٹھائیں, نیب زدہ نہ بنائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نیب میں ہے تو آپ کے تو شوکت ترین صاحب اس وقت نیب کے ملزم ہیں, ان کے خلاف اپیل گئی بھی ہے. تو بھائی سب کو ایک جیسا دیکھیں, ایک ہی نظر سے دیکھیں. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر سے لے کے تو چھوٹی ترین پارٹی بھی, اب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اور اپنی پارٹی کے واحد رکن قومی اسمبلی ہیں, بے شک حکومت کے ساتھ ہے. یہی دوسری تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے. حکومت میں نہیں لا رہے, لیکن ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں. یہ پالیسیاں بنائیں گے مل بیٹھ کے تو چل جائے گا کام, ورنہ ہم بہت مشکل میں جا رہے ہیں. صحیح جی ایاز صاحب. یہ سیاسی امانگی ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ کہ ہم بہت یاد ہوگا آپ کو جب فرسٹ ویو تھی تو ہم بڑی تعریف کر رہے تھے وزیر اعلیٰ سندھ کی کہ کیا کمال کام کر رہے ہیں اور باقی سب کو فالو کرنا پڑ رہا ہے. وہ تو جب ببل پھٹا بعد میں پتہ چلا جا کے کہ سب سے بری کارکردگی شاید اس وقت سندھ گورنمنٹ کی تھی کہ اتنے زیادہ ریشو سے کیسز ہوئے اسپیشلی کراچی اور حیدرآباد میں. تو آج بھی وہی کر رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے جی یہ غلط ہے. جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہوتا. باقی فیصل کہہ رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک سے لوگ مرتے ہیں, برین ہیمریج سے مرتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے مرتے ہیں اور ہمیشہ سے مرتے رہیں گے. یہ تو ایک آفت آ جاتی ہے بیچ میں, ظاہر ہے وہ پھر سارا فوکس اس طرف ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں اتنے انڈیا کی ہم بڑی تعریف کرتے ہوتے تھے نا کہ ان کا بڑا ہیلتھ سسٹم بڑا زبردست ہے, یہاں سے بھی لوگ علاج کرانے جایا کرتے تھے. آج دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے, وہ سارا برباد ہو گیا, ہیلتھ سسٹم نظر ہی نہیں آ رہا کہیں. آکسیجن نہ ہونے سے وہاں اتنے لوگ مر گئے ہیں. تو یہ جب اس طرح کی ہنگامی حالت آتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو مسائل تو ہوتے ہیں, ان سے نمٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ باقی جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی, یہ لاک ڈاؤن کا اناؤنس چونکہ کر دیا پہلے سے 8 کو ہو جائے گا, تو پھر رش بڑھنا تھا. دیکھیں یہاں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ہمیں یاد ہے بچپن میں کہ عید پہ ایک نیا ڈریس اور ایک جوتا ملتا ہوتا تھا جو ہم سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے, اور وہ سارا سال وہی جوتا پہننا ہوتا تھا ہم نے. تو بے شمار فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے عید پہ اور جات کے چاند رات کو اکثر لوگ وہ کر رہے ہوتے تھے شاپنگ. اچھا باقی آپ چیزیں بند کر, درزیوں کو کس حساب میں بند کرا رہے ہیں, ان کے پاس اتنا پریشر ہوگا. اب وہ کہاں سے بیچارے غریب لوگ, بہت کم سورسز کے بھی لوگ ہیں, وہ عذاب بن جائے گا ان کے لیے اگر وہ دکانیں آپ بند کرا دیں گے زبردستی. اس کے بعد خواتین عذاب بنا دیں گی گھروں میں. یقیناً اگر آپ نے بھی دیا ہوا ہے تو فوری لے لیں, ورنہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی جمیل کے لیے, تو مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو میں اس لیے یہ مردوں کے حقوق کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ خدا را درزیوں کو کھلا رہنے دیں, چاند رات تک تو ایٹ لیسٹ کھلا رہنے دیں, تاکہ جنہوں نے خواتین کے اسپیشلی سوٹس دیے ہوئے وہ تو جا کے لے لیں, اور گھروں میں جو یہ ہم مانگی تو ایٹ لیسٹ برقرار رہے. صحیح ہے جی الیاس صاحب, دیکھیں آپ بھی آرام سے جا سکیں گے. نہیں میرا چلیں عامر صاحب آپ نے میری بات کر دی. جی الیاس صاحب, وفاق کو جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اس کو تمام صوبوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. یہ پہلے دن سے سب ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتماد میں لیں, کسی کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. جو فیڈرل سے پالیسی آتی ہے بس بھیج دی جاتی ہیں, اور صرف یہ زبانی کلامی اور اس پر ہوتا ہے کہ کاغذ کی صورت میں بھیج دیا جاتا ہے, اور اس کے NCOC کی جانب سے, اور پھر سارے صوبے اس کے چھاپے لگا کے SOPs بنا کے دے دیتے ہیں. نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے, نہ کسی سے پوچھا گیا کہ مارکیٹنگ کب بند کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. اب ایک دم اس طرح لوگوں کو جب پتہ چلا کہ 8 سے لاک ڈاؤن لگ رہا ہے مکمل طور پر, اب تو مارکیٹوں میں رش اتنا بڑھ گیا کہ پولیس سے بھی مشکل ہو گیا کنٹرول کرنا. لاہور کی بھی لاہور کی جو صورتحال ہے, لاہور کی یہ شہر کی نہیں, جو دوسرے علاقے بھگوان پورہ, اچھرا, سمنا آباد وغیرہ, ادھر مارکیٹوں میں دیکھنے والا ہے. تو پولیس کس کس کو کنٹرول کرے گی, کون سی مارکیٹ میں, کدھر کدھر فلیگ مارچ کر کے ان کو روکیں گے, نہیں رک رہے. اس طرح دیکھ لیں بازاروں میں رش ہو گیا ہے, اور بالکل اس طرح لوگ ایک گہما گہمی اتنی زیادہ کہ SOPs کو کوئی فالو ہی نہیں کر رہا. یہ تو چاہیے تھا پہلے بتاتے تاجروں کو SOPs کو اس طرح فالو کریں, اتنے گاہک گھسائیں, اس طرح کریں, ماسک کے بغیر نہ کریں. کوئی اس طرح کوئی کسی پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے اس سے ریشو جو پھیلے گی اب دوبارہ ایک دفعہ.
صحیح ہے جی. ظاہر ہے جو کیسز بنائی جا رہی ہیں کرونا کے حوالے سے ابھی بھی نظر ثانی کر سکتی ہے وفاق بھی اور تمام صوبوں کی گورنمنٹس بھی. رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سوال ہمارا ہے, کیا بھارت کے داخلی مسائل کا ملبہ پھر پاکستان پر گرنے والا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, دشمن پھر متحرک ہونے لگے اور آج بلوچستان کا علاقہ ہے یوب, جس کے قریب افغان بارڈر پر باڑ لگانے کے دوران سرحد پار سے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 4 ایف سی اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں. ISPR کے مطابق ایف سی کی جانب سے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. دوسری طرف مغربی سرحد پر بھارت نے پھر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں. بھارت میں اس وقت کورونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں. روزانہ ہزاروں افراد مر رہے ہیں, لاکھوں متاثر ہو رہے ہیں اور ایسی نازک صورتحال میں کورونا پر توجہ دینے کی بجائے مودی سرکار نے پاکستان کی سرحدی حدود پر اشتعال انگیزی شروع کر دی ہے. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. سوال یہ ہے, کیا بھارت کے داخلی مسائل کا ملبہ پھر آپ کے خیال میں پاکستان پر گرنے والا ہے؟ دیکھیں جی, انڈیا کا ایشو ہی پاکستان ہے. بظاہر سفارتکار یہی کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, ہماری تو اس میں بھی نہیں آتا, اور پاکستان کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. دنیا کو بھی دکھاتے ہیں کہ پاکستان یہ کام کر رہا ہے ہمارے خلاف, اور ایک طرف انٹیلیجنس سطح پہ ہمارے مذاکرات جاری ہیں. سیز فائر لائن کے پرانے معاہدوں کے اوپر عمل درآمد شروع کیا اور پھر یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا. لہذا ہماری مسلح افواج تو ظاہر ہے چوکس ہیں, جواب بھی دیتی ہیں, لیکن ہمارے کہیں پہ بھی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ یورپ بن جائے گا. انڈیا کا جو ضمیر ہے اور جو ان کا خمیر ہے وہ پاکستان سے فساد پہ اٹھا ہوا ہے. وہاں جو بھی حکومت آئے, ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ جی یہ مودی چلا جائے گا تو کانگریس آئے گی, وہ اس سے بری ہے. پاکستان کو اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر سیاسی امانگی ہونی چاہیے, دفاع مضبوط ہونا چاہیے, اقتصادیات مضبوط ہونی چاہیے, پھر دشمن جو چاہے کر لے. لیکن اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی چومکھیاں تو ہمیں ویسے ہی لڑ رہے ہیں, کیونکہ داخلی خارجی ہر محاذ پہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. ہم توقع کریں گے, کیونکہ ہمارے اس پروگرام کے بیچ میں ہی پرائم منسٹر سعودی عرب پہنچ چکے ہوں گے, کیونکہ جب اگلا ہمارا پروگرام آئے گا تو کچھ اس کے نتائج آئیں گے. آرمی چیف ہمارے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. کوشش ہونی چاہیے, توجہ ہونی چاہیے کہ جو ملک ہمارے ساتھ MOUs پہ ہی ہیں اور انڈیا پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ان کو بتایا جائے خدا کے واسطے یہاں ریفائنریوں کے نعرے نہ لگاؤ, یہاں اوریجنل کام کرو اور کوئی مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک کھڑے ہو کے چلو. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. یہ بات ٹھیک ہے. انڈیا پہ جب بھی انٹرنل پریشر آئے گا نریندر مودی پہ, وہ ظاہر ہے سب سے آسان اس کو توجہ ہٹانے کا یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے. اور پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے وہ تو ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے نریندر مودی کی دہشت گردی پاکستان میں کرانے کی, اس میں تو کچھ شبے والی بات ہی نہیں ہے. پھر جو سیز فائر کی خلاف ورزی شروع ہوئی ہے تو وہ پیورلی اس لیے شروع ہوئی ہے کیونکہ انٹرنل پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا, ایک کنٹرول سے باہر ہو گئی سچویشن. ظاہر ہے اس طرح کی جب لیڈرشپ کوئی قومیں ان کو چوز کرتی ہیں تو پھر اس کا رزلٹ تو بھگتنا پڑتا ہے, اور وہ انڈین قوم کو تو بھگتنا پڑ رہا ہے, بہت بری طرح بھگتنا پڑ رہا ہے. ہم نے دیکھا یہ کورونا میں پوری دنیا میں میجورٹی ان ملکوں میں زیادہ تباہی مچی ہے جہاں کی لیڈرشپ بہت فارغ تھی, اور انڈیا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. تو اس لیے ہمیں انڈیا کے کسی اس چکر میں نہیں آنا چاہیے کہ شاید وہ واقعی کو دوستی کے چکر میں آ رہے ہیں. جب تک بہت زیادہ گارنٹیز نہ ملیں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت. جی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. جی میں تو پہلے دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بدترین دشمن بھارت ہے, بھارت تھا, بھارت رہے گا. یہ بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی کا تصور ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے مترادف ہے. بھارت سے دوستی کبھی نہیں ہو سکتی, مذاکرات ہو سکتے ہیں, بات چیت ہو سکتی ہے, وہ ہم کرتے رہیں. لیکن اس وقت میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, کوئی سے اتفاق کرے یا نہ کرے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے کہ اس طرح وہ ویڈیو لنک پر سفیروں سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ غیر ملکی سفیر جو ہمارے ملک میں ہیں ان کے ساتھ ویڈیو لنک پر وہ گفتگو کریں, مکالمہ کریں, ان کو بتائیں بھارت کا چہرہ. عام سفیروں کو بتائیں جس وقت غیر ملکی سفیر پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ان کو ویڈیو لنک پر لیں, زوم پر میٹنگ کریں, ان کو بتائیں کہ بھارت ہمارے اندر یہ درانگیزی کر رہا ہے, ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے, اور یہ کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور پاکستان نے جو معاہدے کیے میں امن کے ان کے خلاف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. نہیں ویسے ایاز صاحب کو ویسے پوری تفصیل سے ان تمام ممالک کی بتانا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے نا جس ملک میں کرونا پھیل رہا ہے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ فارغ ہے. امریکہ بہتر ہوگا نام بھی بتاتے کون کون. امریکہ, برطانیہ, پورے بتا دیں. انڈیا,
پاکستان میں تو حالات ٹھیک رہے ہیں یار. آپ فیصل آپ آگے چلیں. بالکل فیصل صاحب میرے پاس وقت بھی کم ہے, پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو کمپلیٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ انڈیا کی تو ایک ریاستی پالیسی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنا ہے. لیکن ہم کو چاہیے ہم اپنے طور پہ اپنے داخلی معاملات کو, معاشی معاملات کو جتنا بہتر کریں گے اتنی بھارت کو جو ہے منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن ایاز صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ وہاں کی عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا خمیازہ وہ خود بھی بھگت رہے ہیں اور ان کے جو ہے وہ پڑوس کے ممالک بھی بھگت رہے ہیں. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, بھارت سے کبھی دوستی کی جیسے بات چیت ایک دم اٹھنے لگے, پچھلے دنوں کہنے لگے جی بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے لگے. بھارت سے کبھی تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. بھارت نے ہمیشہ اس طرح ہی کی ہے, ایک ہاتھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے, دوسرے ہاتھ سے وہ دشمنی نبھاتا ہے. اور دیکھ لیں پاکستان میں انٹرنل جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کڑی بھارت سے جا کے ملتی ہے. تو بھارت نے ہمیشہ LOC کی خلاف ورزی کی اور ہمیشہ جب بھی اس پر انٹرنل پریشر آیا اس نے اپنی شہرت کمانے کے لیے, اپنے دباؤ کم کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا, اور وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا جی, آپ کو پوائنٹ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنے خیال رکھیں. اللہ